سب سے بڑی خوشی، بندہ مومن کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے پہلے سونے محمد کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، خواب میں زیارت ہو جائے، حضور کا چہرہ نظر آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور جس کو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور کی زیارت کی ہے، پھر ان کی زندگیاں بھی سنور گئی ہیں، پھر ان کی زندگیوں میں نور آ گیا ہے، رحمت آ گئی ہے، برکت آ گئی ہے، اور وہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان رہے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے صوفیاء ہیں، جن کو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوتی رہی ہے، خواب میں حضور کے چہرے کی زیارت ہوتی رہی ہے۔ اس امت میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کو جاگتی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جن میں ایک بہت بڑا نام حضرت محدث کبیر حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، عاشقوں کا امام ہے، محدث کا محدث، امام کا امام، عاشق کا عاشق، اور نبی پاک کا غلام ہے جی۔ اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا جناب مفسر ہے۔ دروشی پڑھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی جلدی کرنا ہے۔ حضرین محترم، وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہستی ہیں جن کو خواب میں تو اور بات ہے، جاگتی حالت میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ آقا نے اپنا دیدار عطا کیا ہے۔ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت۔ آج ساڈا موضوع ہے چہرہ مصطفیٰ۔ بسم اللہ، بولو بولو، چہرہ اچھا میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل بنایا، اکمل بنایا، اعلیٰ بنایا، سونا بنایا، رج کے سونا بنایا، ڈاڈا سونا بنایا۔ اچھا ایک اور بات کہوں، میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کے یعنی بال مبارک کے کناروں سے لے کر حضور کے قدموں کے ناخنوں کے کناروں تک حضور سارے کے سارے ہی سونے ہیں۔ حضور کی زلفیں سونی، حضور کا ماتھا سونا، حضور کا ناک سونا، حضور کے کان سونے۔ میں نے افسوس ہے، میں نے آج بار بار پھر کہنا پڑے گا سبحان اللہ کا وہ یار میں پھر دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ حضور کی زلفیں سونی، حضور کا ماتھا سونا، حضور کی آنکھ اللہ، حضور کی آنکھیں سونی۔ آنکھ کا موضوع ایک علیحدہ ہی موضوع ہے۔ حضور کی آنکھ، حضور کی آنکھ، حضور کے کان سونے، حضور کا ناک سونا، حضور کے ہونٹ سونے، حضور کے دانت سونے، حضور کا سینہ سونا، حضور کے ہاتھ سونے، حضور کے دستے مبارک سونے، کیونکہ رب نے
ایک رک کر، احادیث تو میں سناؤں گا، احادیث تو میں سناؤں گا، رک کرنا ایک عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، عقیدے کی بات۔ حضرت امام ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ علیہ الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشرف الوسائل الی فہم الشمائل، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا نبیوں کو، سب نبیوں کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے، سارے نبیوں کو حسین بنایا ہے، لیکن سب سے زیادہ سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور امتیوں تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، میں پڑھ دوں اشرف الوسائل میں پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت امام ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ مِن تَمَامِ الْإِيمَانِ بِهِ اعتقاد أنه لم يجتمع في بدن آدمي من المحاسن الظاهرة ما اجتمع في بدنه عليه السلام۔ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو خوبصورتیاں عطا فرمائی ہیں، جو ظاہری محاسن عطا فرمائے ہیں، جو باطنی محاسن عطا فرمائے ہیں، بڑے بڑے سونے رب نے بنائے ہیں، بڑے بڑے پیارے رب نے بنائے ہیں، لیکن بندہ مومن تیرا ایمان تب کامل ہوگا جب تیرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی سارے سونے ایک پاسے، محمد کا چہرہ ایک پاسے، محمد کا چہرہ جب تو یہ اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ سونے نالو سونا چہرہ حضور دا۔ اچھا ناتا بڑھیا نے حضور دے چہرے تھے، حضور علیہ السلام کے حسن پر بڑے کلام ہیں، لیکن میں کلام نہیں پڑھوں گا، میں نے حدیث مبارکہ پڑھنی ہے۔ حاضرین محترم، سارے نبی سونے، بولو سارے نبی بڑے پیارے نبی، کہ انہاں نبیاں سے ایک سونا ایسا ہویا ہے جنہا نائی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے پیارے نبی ہیں، اتنے سونے نبی ہیں کہ جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے یہ سن رکھا ہے، لیکن میں اپنی بات بتانے لگا ہوں، پیاری بات بتانے لگا ہوں، سونی بات بتانے لگا ہوں، نرالی بات بتانے لگا ہوں، شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں، اور کتاب کا نام ہے کتاب المحبہ، کتاب المحبہ۔ یہ لکھنے والا کون ہے؟ حجت الاسلام بحر المحبہ، نام ہے بحر المحبہ، یعنی محبت کا سمندر۔ یہ لکھنے والے امام غزالی ہیں۔ امام غزالی نے سورہ یوسف کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے بحر المحبہ، یعنی اردو میں کہیں گے محبت کا سمندر۔ اس کے اندر آپ نے لکھا ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام، میں واقعے کی طرف نہیں جا رہا، ایک مخصوص اینگل کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، مالک نے نکالا ہے جی، مالک ابن زار نے، تو پھر وہ فروخت ہو گئے، پھر ایک غلام تھا، نوکر تھا، اس کے حوالے کر دیا کہ بھائی تم نے اس عبرانی غلام کا خیال رکھنا ہے، یہ آگے پیچھے نہ ہو جائے کہیں۔ اسی دوران اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر آ جاتی ہے، سفر کے دوران ہیں، بیڑیاں ہیں، اللہ اکبر، یہ عنوان الگ ہے۔ آپ کی والدہ کی قبر آ جاتی ہے، آپ والدہ کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور روتے ہیں، اور علماء نے یہاں پر شعر بھی لکھے ہیں، پھر کئی شعر ہیں، خیر میں وہ شعر نہیں، وہ ڈھونڈتا رہا، وہ جو مامور تھا نا، وہ ڈھونڈتا رہا کہ عبرانی غلام کہاں چلا گیا، کیونکہ مالک ابن زار نے کہا تھا اگر یہ گم ہوا تو تجھے بڑی سزا ملے گی، یہ بڑا قیمتی ہے، ہم اس کو مصر میں جا کر بیچیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو مسری بڑا بھی آ رہا ہے نا، کیا غلام ہے، بیچا گے جا کے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا یہ غلام نہیں تھا، یہ سارے آقا بن کے آیا ہے۔ خیر ہوا یہ، مختصر کر رہا ہوں، جلدی جلدی، ٹائم تھوڑا ہے، اندر ٹائم ہو رہے منظر سی جاؤ، یاد کرا اندر ٹائم کل سب صحیح کر دینا۔ حضرات گرامی، وہ ڈھونڈتا رہا
ایک مزار ٹائپ کوئی قبر کا احاطہ تھا، وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. اس نے آ کے دیکھا، اس نے کہا اچھا تو یہاں اتنے لکے بیٹھے ہیں؟ پنجابی بولو، اتنے لکے عید کر کے تھکے ہوئے ہو تسی؟ سبحان اللہ سے بولو. اس نے کہا اچھا تو اتنے لکے بیٹھے ہیں، نکل باہر. حوصلے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر لایا اور نہ کہنے لگا اگر تو گم ہو جاتا، ملتا نہ، تو مالک ابن زار جو ہمارے قافلے کا سالار ہے وہ مجھے بڑی سخت سزا دیتا، لہذا تمہیں سزا ملے گی. اس نے نا، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بحر المحبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے نا منہ پہ تھپڑ مار دیا اور پتہ نہیں سی غریب نو اے کون ہے. اچھا اللہ اکبر، رب نو تے پتہ ہے اے کون ہے، رب نو تے پتہ ہے اے کون ہے. حاضرین محترم، جب اس نے یہ عمل کیا اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور دن کے وقت رات چھا گئی، سیاہ بادل آ گئے. مالک ابن زار نے کہا کہ یار یہ وہ بندہ بڑا سیانہ تھا. اس نے کہا یہ ماجرا کیا ہو گیا کہ دن کے وقت رات چھا گئی ہے، کوئی نہ کوئی قافلے میں سے کسی نے ظلم کیا ہے یا کوئی گناہ سرزد ہوا ہے. اس نے قافلہ روک لیا اور کہا تم میں سے کسی نے کوئی ظلم کیا؟ او غریب بندہ بیٹھا روندا پیا سی، انہیں آخیا جی میں اس بچے نو نہ تھپڑ مار بیٹھا تے اے حال ہو گیا ہے. آپ نے مالک ابن زار نے کہا کہ جلدی سے اس بچے سے معافی مانگو. اس نے معافی مانگی. یوسف علیہ السلام نے کیا اور میں تے اودے ہی تینوں معاف کر دیتا سی، اللہ بھی تینوں معاف فرمائے. کریم جو ہے، کریم ابن کریم، جو ہی آپ نے یہ لفظ کہے اندھیری رات چھٹ گئی، اجالا آ گیا. اچھا مالک ابن زار وہ کہنے لگا یہ بچہ کوئی خاص بچہ ہے، یہ کوئی پیارا بچہ ہے، یہ بزرگ بچہ ہے. لہذا اس نے کہا اب آپ قافلے کے پیچھے پیچھے نہیں چلیں گے، آگے آگے چلیں گے. اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام غسل کر لیجئے. ہاں جی، بچے سے کہا غسل کر لیجئے، نئے کپڑے پہنائے. جو نئے کپڑے پائے غسل کیتا، 14ویں رات دا چاند چمکن لگ گیا. اچھا اس نے کہا اب آپ آگے آگے جائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، ہم پیچھے آئیں گے. پہلے میں قائد تھا، اب آپ قائد ہیں. اب یہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا زیادہ ہے، اتنا حسین و جمیل ہے. راستے میں ایک شہر آیا، وہاں کے لوگ اللہ کو ماننے والے یعنی توحید پرست ہیں. توحید پرست ہے، بولو توحید پرست ہے. لیکن جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا حسن دیکھا، آپ کے چہرے کی تبانی دیکھی، وہ کہنے لگے ایڈا سونا کون ہے؟ ایڈا سونا تے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تے لگتا رب ہی ہے. انہوں نے رب دا کلمہ چھڑ کے یوسف علیہ السلام کو مننا شروع کر دیتا. آپ نے فرمایا میں رب نہیں ہوں، میں تو رب کا بندہ ہوں، میں تو رب کا بندہ ہوں، میں تو خالق کائنات کی ایک مخلوق ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. لیکن وہ نہ مانے، انہوں نے مورتیاں بنا لی. حضرت یوسف علیہ السلام کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرنی شروع کر دی. آپ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، آگے چلے گئے کیونکہ ابھی 40 سال کی عمر نہیں ہوئی ہے. منصب نبوت کے فرائض ابھی آپ نے نہیں ادا فرمائے. وہ تو 40 سال جب اعلان نبوت فرمایا ہے، پھر آپ نے منصب نبوت کے جتنے فرائض ہیں پورے کیے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. آگے چلے گئے، ایک اور بستی آ گئی، ایک اور پنڈ آ گیا. پھر بولی ایک اور پنڈ آ گیا اور بستی والے سارے بت پرست نے، بتاں دی پوجا کرتے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب اس شہر میں داخل ہوتے ہیں، سارا شہر اکٹھا ہو کے آ جاتا ہے. سارے بتاں دے پجاری نے، سارے بتاں نوں منن والے نے. لیکن آ کے کہندے واہ واہ اے کون ہے، اے کون ہے، اے سونا کون ہے، اے سونا کون ہے، اے سونا کون ہے. وہ کہنے لگے ارے یہ تو ہمیں کوئی خدا لگتا ہے، رب لگتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کانوں کو ہاتھ لگایا. آپ نے فرمایا میں رب نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، میں عبد ہوں. اللہ
حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم ہے میرے نبی کا حسن. حضرت یوسف علیہ السلام کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات ملی ہے نا, حسن کی خیرات ملی ہے. ارے جس کی خیرات ملے تو یوسف بن جائے وہ خود کتنا سونا ہوگا. کتنا سونا ہوگا, کتنا پیارا ہوگا. اچھا علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے, مسئلہ لکھا ہے حضور علیہ السلام کا پورا حسن تو دنیا والوں پر ظاہر ہی نہیں ہوا, پورا حسن تو دنیا والوں پر ظاہر ہی نہیں ہوا. اگر حضور کا حسن ظاہر ہو جاتا تو کوئی دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا, تاب ہی نہ لا سکتا. حسن ایسا ہے, تجلی ایسی ہے, انوار ایسے ہیں. اللہ اکبر, انوار دی گل آ گئی ہے, سبحان اللہ کو سبحان اللہ. ارے مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا ایک ادنا غلام, مصطفیٰ کا ادنا غلام جو میرے سر کا بادشاہ, میرے سر کا تاج, باہو سلطان ہے, اس کا چہرہ اتنا پیارا ہے, اس کے چہرے پر اتنا نور ہے, جو غیر مسلم دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. غلاموں کے حسن کا عالم یہ ہے, اب بولے نہیں ہو, غلاموں کے حسن کا عالم یہ ہے, آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا. یہاں پر وہ بات سنانی بنتی ہے, میں سنا دیتا ہوں, پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہے, آج پھر سنا دیتا ہوں. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جن کا نام تھا علامہ صاحب امام محمد, کیا نام, امام محمد, بڑے ہی سونے بڑے ہی پیارے مسئلے تدریس پر بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں. مطلب ہے کہ دیوارہ دوبارہ کوئی نہیں سن, نہیں بس ٹاٹ بچھائے ہیں, کھلی جگہ, بچے بیٹھے رہے پڑھ رہے ہیں. مدرسے کے بچے شروع سے ٹاٹا دے پڑھ رہے ہیں, ہاں شروع تو ہی ٹاٹا دے پڑھتے ہیں. اچھا خیر, وہ بچے پڑھ رہے تھے, آپ پڑھا رہے تھے, بڑے سونے, بڑا سونا چہرہ, بڑی سونی داڑھی. ایک مائی لنگی, نبی بول رہا ہوں, ایک مائی لنگی اس آکھیا وہ ویکھے نا انہیں جدوں استاد دا چہرہ, کاکا یہ کون ہے, کاکا یہ کون ہے, منڈے نوں کہندی ہے کاکا یہ کون ہے, تے او کاکے پڑھدے ہی سر ہوگا بھائی یہ سارے استاد محترم ہیں, یہ ہمارے استاد محترم ہیں. تو اچھا انہوں نے کہا, مائی نے کہا مائی غیر مسلم سی, عیسائی سی, بڈڑی سی, پینڈو سی. انہیں آکھیا یہ دا نام کی ہے, اور شاگردہ نے کیا مائی جا پڑھن دے سانو, یہ جس طرح طالب علم پڑھتے ہونے تنگ کرو پھر یہ بڑے تنگ پہ جاتے. انہوں نے کہا مائی جا سانو پڑھن دے گا امام محمد ہے. او مائی کھلو گئی, مائی کھلو گئی, اس آکھیا اے کاکا او بڈڑی مائی, پینڈو مائی, کوئی ایڈی عقل سمجھ آئی کوئی نہ. انہیں آکھیا کاکا اے او محمد ہے جندہ لوکی کلمہ پڑھ دے رہے. شاگرد دے کان کھڑے ہو گئے, آکھیا مائی نانا کم کر, اے محمد دے, اس محمد دے غلامہ دے, نوکرہ دے, نوکرہ دے غلامہ دا غلام رہے. مائی کے لگی اچھا کہ نوکر ایڈا سونا سونا ہوئے گا, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ تو غلامہ دے چہرے دا عالم ہے, آقا دے چہرے دا عالم کی ہوئے گا. میں پڑھا ہوں حدیث مبارکہ, اللہ اکبر و کبیرہ. اچھا حضور علیہ السلام کے نا حسن مبارک پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت سارے صحابہ کرام کے اپنے اپنے بیانات ہیں. انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو کیسے دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی, نبی پاک کا چہرہ کیسے چمک رہا تھا. کسی نے کیا سورج کی طرح چمک رہا تھا, کسی نے کہا چاند کی طرح چمک رہا تھا. وہ ان کے اپنے اپنے خیال ہے نا, خبریں کی میں چمک رہا پیا سی. کسی نے کہا سورج کی طرح چمک رہا تھا, کسی نے کہا چاند کی طرح چمک رہا تھا, کسی نے کہا 14ویں رات کی طرح چاند کی طرح چمک رہا تھا. کسی کو کوئی خبر نہیں ہے وہ کیسے چمک رہا تھا.
یعنی اسٹیٹمنٹ ہیں ان کے اپنے اپنے بیانات ہیں. ایک بی بی ہوئی ہے جس کا نام ہے ام معبد. اچھا وہ حضور علیہ السلام دوران سفر ہجرت اس کی کٹیا کے قریب سے گزرے. میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا, بس حضور کا حسن بیان کرنا چاہتا ہوں. اس بی بی کی کمال یہ ہے, آپ توجہ کیجئے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے, کتنی دیر کے لیے کہ اس کی بکری کا دودھ دوہیا. اب یہ دودھ دوہنا بھی ایک الگ عنوان ہے, حضور کے دست مبارک کا کمال ہے. سکی بکری دودھ دیتی کوئی نہیں ہے, اور دودھ دین لگ پئی تے بائی دے سارے برتن بھی بھر گئے, کولے بھی بھر گئے, چھڑیاں بھی بھر گئیاں, مٹکے بھی بھر گئے, دودھ ہی دودھ ہو گیا. وہ ساریاں گلاں علیحدہ نے, لیکن میں اس مائی کی آنکھ پر, اس کے دیکھنے پر قربان جاؤں. اس نے حضور کا جب حلیہ بیان کیا ہے نا, بڑے بڑے عربی کے خطباء قربان ہو گئے ہیں کہ بھائی تیرے ویکھن تے بھی صدقے جائیے تے تیرے بیان کرن تے بھی صدقے جائیے. میں او پڑھن لگیا, اللہ اکبر. امام حاکم بھی لائے ہیں بہت ساری کتابوں میں. جتنا حضور کا حلیہ بیان ہوتا ہے نا, سب سے پہلے یہ حدیث بیان ہوتی ہے لازمی, جس میں حضرت ام معبد, پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, رکے اتنی دیر ہے, بس دودھ نوش فرمایا ہے اور آپ چلے گئے ہیں. اچھا میں نا اب پس منظر بیان کرنے لگا ہوں, پھر آپ کو حدیث سمجھ رہے, میرا آسانی ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دور کھڑے ہیں, آپ کی توجہ ہے, اس کے گھر سے, کٹیا سے, اس کی جھونپڑی سے ذرا دور کھڑے ہیں. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ وہ مکان ہے سامنے, دروازے پر دستک دو, بھوک ہے اور پیاس ہے تو چلو کوئی کھانے کا بندوبست ہو جائے. میرا نبی بھوکا پیاسا تو بے نیاز ہے. ہاں جی, یہ تو حکمتہ سا نا, یہ ساری حکمتہ نے. خیر میں عرض کر رہا ہوں, حضور دور ہے, ابوبکر آئے رضی اللہ تعالیٰ, دروازے پر دستک دی, مائی نے دروازہ کھولا, ابوبکر سامنے کھڑے ہیں, وہ اینج کر کے پیچھے دیکھتی پئی ہے. سبحان اللہ, آپ کو نہیں سمجھ رہے, اینج کر کے نہ دیکھتی پئی ہے. آپ نے وہ کہنے لگی کی گل ہے, اچھا گلاں ابوبکر نال کرਦੀ پئی ہے تے ویکھدی حضور والے ثابت کرا کر سے ثابت کرا کیا بات دیکھدی حضور والے پئی ہے تے کہنے لگی کی گل ہے. آپ نے فرمایا سانوں دودھ چاہیے, بھوک لگی ہے. حضور نال دیکھی جاندی ہے تے گلاں حضرت ابوبکر صدیق نال کری جاندی ہے تے کہندی ہے ہم عرب لوگ ہیں, مہمان نواز ہیں, تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی مہمان آئے, ہم اس کی سیوا کریں, اس کی خدمت کریں. لیکن مقصد اس وقت میرے پاس کوئی ایسی بکری نہیں ہے کہ جو دودھ دے سکے, جس کا دودھ تمہیں میں پلا سکوں. گلاں حضرت ابوبکر نال کرتی پئی ہے, دیکھدی حضور بندے پئی ہے. اب توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن لی. اب پیچھے مڑ کے حضور کی طرف دیکھا کہ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ حضور بھی سن رہے ہیں, کہ جو یہ کہہ رہی ہے حضور بھی سن رہے ہیں. اب وہ حضور کو دیکھی جا رہی ہے. اب حضور خرامہ خرامہ چل کے قریب آ گئے. دور اور قریب اسی یاد رکھنا ہے, یہ حدیثی سمجھ آنی ہے. اچھا, حضور خرامہ خرامہ چل کے قریب آ گئے ہیں. پہلے وہ دور سے دیکھ رہی تھی, جب چل کے آ رہی تھی تب بھی دیکھ رہی تھی. جب حضور اس کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے ہیں پھر بھی اس نے حضور کو دیکھا ہے. کتنا دیکھا ہے, کیسا دیکھا ہے, کس قدر دیکھا ہے, کس زاویے سے دیکھا ہے. میں نے اس کو دور سے آتے دیکھا, تب بھی وہ سونا لگ رہا تھا. جب وہ قریب آیا وہ تو سونا
کہ نظرانو برا لگے، ایڈا کم بھی نہیں ہے کہ نظرانو برا لگے، قد ایڈا سونا، قد نو ویکھو تاوی سونا نظر آندا ہے، چہرے نو ویکھو تاوی سونا نظر آندا۔ آنکھوں کے درمیان سر سبز اور شاداب شاخ تھے، یعنی بڑے ہی پیارے تھے۔ حد ہو گئی ہے عربی ادب کی، حد ہو گئی ہے۔ آگے کہتی ہے وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا لَهُ رُفَقَاءٌ يَخُفُّونَ بِهِ۔ میں نے اس کے ساتھی کو دیکھا، دو ساتھی تھے اس وقت، ان کے ساتھیوں کو دیکھا، وہ ان کے ارد گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ کچھ کہتے ہیں تو وہ چپ کر کے سننے لگتے ہیں، اور جب آپ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کے حکم پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں کی دسا جیڑا آیا سی او بڑا ہی سونا ہے، بڑا ہی سونا ہے، اسی بھی کہہ دیو بڑا ہی سونا ہے، بڑا ہی سونا ہے۔ حضرات محترم، پھر شعر بھی لکھے گئے، پھر نظمیں بھی لکھی گئی، پھر حضور کی تعریف بھی بیان ہوئی، لیکن میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کا سینہ مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ سبحان اللہ کی بات بلند کریں، اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا کا حسن، میرے آقا کا چہرہ اتنا پیارا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، بلکہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں کچھ سلائی کر رہی ہوں، میرے نصیب کملی والا میرے حجرے میں تشریف فرما ہے۔ ام المومنین عائشہ، امی جان آپ کے نصیب پر قربان جائے، آپ کی عظمت پر قربان جائے۔ اس دن بھی توجہ کریے گا، اس دن بھی کملی والا آپ کے حجرے میں تھا، اس دن بھی آپ کے حجرے میں میرا نصیب، میرے نبی میرے سامنے، میرے سرتاج میرے سامنے۔ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ حضور اپنی نالین مبارک کو کوئی گرہ لگا رہے ہیں، نالین مبارک کو گرہ لگا رہے ہیں، میں کوئی کپڑا سی رہی ہوں، میں چہرہ بار بار حضور کا دیکھتی جا رہی ہوں، چہرہ دیکھتی جا رہی ہوں۔ میں نے دیکھا حضور کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور ان پسینوں کے قطروں کے اندر مجھے نور نظر آ رہا ہے، مجھے نور نظر آ رہا ہے، مجھے نور نظر آ رہا ہے۔ فرماتی ہے میں بس دیکھتی تو دیکھتی رہ گئی، اپنا کام بھول گئی، سلائی بھول گئی، بس ایسے ہی دیکھتی جا رہی ہوں۔ حضور کی نظر رحمت مجھ پر پڑ گئی، حضور مسکرانے لگے اور فرمانے لگی عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سارے کم کاج چھڑ کے بیٹھ گئی ہیں، تکی جا رہی ہیں۔ وہ کہنے لگیاں سونیا تیرا چہرہ ایڈا سونا ہے، تیرا چہرہ سونا، اتے متھا سونا، تو عرق سونا، اس عرق میں یعنی پیشانی میں اس لیے تو عارف گولڑا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کیا خوب لکھا، بکھ چند بدر شاہ متھے چمکری راٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی حکمت بریاں۔ ابھی یہ مضمون بڑا طویل ہے، میرا دل کرتا ہے اگلا جمعہ بھی اسے مصطفیٰ